تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے خوابوں پر کام کرنے کے لیے وقت نہیں، زندگی بدلنے کے لیے وقت نہیں، بہتر بننے کے لیے وقت نہیں۔ مگر میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وقت ہی مسئلہ ہے تو پھر وہی 24 گھنٹے رکھنے والے کچھ لوگ آگے کیوں بڑھتے ہیں اور تم بالکل وہیں رہ جاتے ہو جہاں تھے؟ شاید وقت تمہارا دشمن نہیں، شاید تمہارا دماغ دشمن ہے۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام ارمان تھا۔ وہ غریب نہیں تھا، احمق نہیں تھا، بدقسمت بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس فون تھا، انٹرنیٹ تھا، شام کو فارغ وقت تھا، بڑے خواب تھے۔ وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، فٹ ہونا چاہتا تھا، ہنر سیکھنا چاہتا تھا، کوئی اہم شخص بننا چاہتا تھا۔ مگر ہر رات وہ ایک ہی جملہ کہتا، کل سے شروع کروں گا، آج بہت مصروف تھا۔ کل ہفتہ بن گیا، ہفتہ مہینہ بن گیا، اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد ختم ہونے لگا۔ ناکامی کی وجہ سے نہیں، بلکہ شروع ہی نہ کرنے کی وجہ سے۔ ارمان کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، مگر جسمانی تھکاوٹ نہیں تھی، دماغی کمزوری تھی۔ کام سے واپس آ کر وہ بستر پر بیٹھ جاتا، فون کھولتا اور زیادہ اسکرول کرتا، دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھتا، خود سے کہتا مجھے آرام کا حق ہے، آج بہت لمبا دن تھا، کل پلان کروں گا۔ اندر سے ایک بھاری احساس ہوتا، ایک خاموش آواز کہتی تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کے خیالات اسے کنٹرول کرتے۔ ایک منفی خیال 5 بن جاتا، 5 بہانے بن جاتے، بہانے طرز زندگی بن جاتے۔ دن گزرتے جاتے، کچھ نہیں بدلتا، اور سب سے بری بات، وہ خود یہ یقین کرنے لگا کہ وہ قابل نہیں۔ ایک شام بجلی چلی گئی، کوئی وائی فائی نہیں، روشنی نہیں، کوئی شور نہیں، صرف خاموشی۔ ارمان اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی، کوئی اسکرولنگ نہیں، کوئی بھاگنا نہیں، صرف وہ اور اس کا دماغ۔ پہلے تو تکلیف ہوئی، خیالات بہت بلند تھے، تم پیچھے رہ گئے ہو، تم وقت ضائع کر رہے ہو، دوسرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ فون اٹھانا چاہتا تھا، مگر فون مردہ تھا۔ تو وہ بیٹھا رہا، اور اس خاموشی میں اس نے کچھ نوٹس کیا۔ وقت تیز نہیں جا رہا تھا، گھڑی نارمل تھی۔ مسئلہ وقت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی توجہ کا استعمال کیسے کر رہا تھا۔ اس نے ایک طاقتور بات سمجھی، اس کا دماغ ایک بے قابو گھوڑے کی طرح تھا، جہاں چاہتا بھاگتا اور وہ بس گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس رات اندھیرے میں اس نے ایک فیصلہ کیا، کوئی بڑا ہدف نہیں، کوئی ڈرامائی وعدہ نہیں، بس ایک چھوٹا سا اصول، میں اپنے دن کا پہلا گھنٹہ کنٹرول کروں گا۔ اگلے دن صبح وہ اٹھا، دماغ نے کہا مزید سو جاؤ۔ پہلی بار اس نے کہا نہیں، نہ بلند آواز میں، نہ جارحانہ طور پر، بس پرسکون طریقے سے۔ وہ اٹھا، کوئی فون نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، میز پر بیٹھ گیا۔ مزاحمت محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی، مگر وہ ٹکا رہا۔ 30 منٹ کا فوکسڈ کام، یہ کامل نہیں تھا، مگر کنٹرول تھا۔ اس چھوٹی جیت نے اندر کچھ بدل دیا۔ وہ طاقتور محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ ذمہ دار محسوس کر رہا تھا، اور ذمہ داری بھاری لگتی ہے مگر مضبوط بھی بناتی ہے۔ دن بدن اس نے اس پہلے گھنٹے کی حفاظت کی۔ کچھ دن مشکل تھے، کچھ دن ناکام ہوا، مگر اس نے وقت کو مورد الزام بنانا چھوڑ دیا۔ وہ توجہ کا انتظام کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد واپس آیا۔ زندگی آسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے بہانوں سے زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ وقت کا شکار نہیں تھا، وہ اپنے دماغ کا مالک تھا۔ حقیقت یہ ہے، وقت غیر جانبدار ہے۔ وہ تمہارے خوابوں کی پرواہ نہیں کرتا، تمہارے خوف کے لیے سست نہیں ہوتا، تمہارے بہانوں کے لیے تیز نہیں ہوتا۔ سب کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، مگر سب اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تمہارا دماغ ہمیشہ آرام کی تلاش میں رہے گا۔ آرام محفوظ لگتا ہے، مگر آرام ترقی کو مارتا ہے۔ اگر تم نے اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کیا، تو تمہارا دماغ تمہارا مستقبل کنٹرول کرے گا۔ تمہیں زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، تمہیں کم ڈسٹریکشنز کی ضرورت ہے۔ تمہیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں، تمہیں چھوٹے لمحوں میں ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ جنگ باہر نہیں، اندر ہے، اور یہ ایک فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا عمل کرو جب تمہیں بالکل دل نہ کرے۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کل سے بدلوں گا، مگر کل دماغ کا پسندیدہ جھوٹ ہے۔ پوری دنیا سے مت لڑو، آج رات پوری زندگی ٹھیک مت کرو، بس اگلے 1 گھنٹے کو کنٹرول کرو، کیونکہ جو شخص اپنے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے وہ اپنی سمت کنٹرول کرتا ہے، اور جو شخص اپنی سمت کنٹرول کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کنٹرول کرتا ہے۔